آج ہماری جنریشن کو, ینگ جنریشن کو سب سے زیادہ ضرورت نماز کی ہے. دے شوڈ ریئلائز, ورنہ وہ پاگل ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹک ٹاک پہ جو فتنہ ہے, فحاشی دیکھ دیکھ کے پاگل ہو جائے گی ہماری یوتھ, فرسٹریٹ ہو جائے گی, سیکشولی اتنا فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے کرنا کیا ہے. ایسی ایڈکشنز لگ جائیں گی انہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم نے نکلنا کیسے ہے ان ایڈکشن, اور لگی ہوئی ہیں. اللہ بچائے, مطلب اللہ ہم سب کے عیب چھپائے. ایسے ڈارک سیکرٹس ہیں لوگوں کے جو ہمیں آ کے پتہ لگتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اینڈ دے آر فیڈ اپ, ہم نکلیں کیسے؟ مطلب وی شوڈ تھنک ایز اے جنریشن کیا بنے گا ہمارا. یہ جو ٹک ٹاک جنریشن ہے, اللہ معاف کرے, کیا گند ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور برائی کتنی عام ہوتی جا رہی ہے, اس پہ تو پورا میں آئی کین گیو اے لیکچر مثالوں کے ساتھ کہ سو مینی گڈ مین ہیو ڈسٹرائڈ دیئر لائفز, سو مینی گڈ میلز اینڈ فیمیلز ہیو ڈسٹرائڈ دیم سیلوز بائی گوئنگ انٹو دس ورلڈ آف ڈیزائرز, دس ورلڈ آف سنز, پورنوگرافی, ٹھیک ہے, پھر لت لگ جانا, چیٹنگ کی لت لگ جانا, ساری رات جاگنا. مطلب میں برا نہیں فیل کرا رہا, ہم سب گناہ گار ہیں, اللہ ہم سب کے عیب چھپائے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہے. تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں, اس کا واحد حل نماز اور روزہ اور یہ ساری چیزیں. اگر آپ اس پہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر آپ پاگل ہو جائیں گے, ریسٹ ایشورڈ. پھر پاگل پن ہے, اور پاگل ہو رہی ہے یوتھ. اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہماری یوتھ پاگل ہو رہی ہے یوتھ, ٹھیک ہے. تو اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے لوگوں کا سوچیں, ارد گرد کا سوچیں, کہاں جا رہے ہیں ہم, کیا کر رہے ہیں, ویئر آر وی گوئنگ. تو دس از دی اونلی وے, ففروا الی اللہ. قرآن کہتا ہے بھاگو اللہ کی طرف بھاگو, ففروا الی اللہ, رن ٹورڈز اللہ. این تذہبون, کدھر جاتا ہے اللہ کویسچن کر رہا ہے قرآن میں کہ کدھر جائے گا, سکون ملے گا نہیں تجھے, میرے سے بھاگ کے کہاں جائے گا, اسکیپزم کہاں کرے گا. ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ٹی وی سیریز, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود میوزک, ول یو سراؤنڈ یور سیلف ود ڈرگز, ود سگریٹس, ود ویپنگ, اینڈ یو ول گیٹ ڈپریسڈ, یو ول گیٹ مور ڈپریسڈ, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو کم ٹو می, یو ہیو ٹو کم بیک ٹو می. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. اور پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا رب کریم سے جو اتنا کریم ہے, مطلب جو تجھے اچھائی کی طرح بلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ تجھے امید کی طرح بلاتا ہے, شیطان تجھے نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تجھے نیکی کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تجھے پاکی کی طرف بلا رہا ہے, شیطان تجھے ناپاکی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نماز نہیں آپ کی روٹین میں, تو میں آپ کو اسٹرکٹلی وارن کر رہا ہوں, پھر پاگل پن ہے, پھر ڈپریشن ہے, بہت ڈپریشن ہے, پھر ڈارکنیس ہے, اور ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ڈارکنیس, ہمیں وہ گلوم نظر آ رہا ہے. یوتھ کے چہرے بجھے ہوئے, واٹس رانگ, چہرے کیوں بجھے ہوئے, نیند نہیں آتی, نیند کیوں نہیں آتی, آبویس سی بات ہے سول کی ڈائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے اوپر خود رحم کرنا چاہیے, بجائے کہ پیرنٹس فورس کریں. پیرنٹس بیچارے پیچھے پڑے ہوتے, نماز منتیں کر رہے ہوتے, نماز پڑھ لو. پیرنٹس کیوں منتیں کریں آپ کی بھائی, آپ کو خود نہیں پتا میں نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے, آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ میری ضرورت ہے, سب سے بڑی ضرورت ہے, اس کے بغیر میں نے تباہ ہو جانا ہے, اس کے بغیر آئی ول ڈائی, لٹرلی آئی ول ڈائی, مٹ جاؤں گا میں, ختم ہو جاؤں گا اس کے بغیر. تو یہ ہے وہ امپیکٹ جو آپ کو سوچنا چاہیے کہ نماز اور ذکر, دس از دی نیڈ آف دی آور. تو اس لیے ہم یہیں پہ انشاءاللہ بات بھی ختم کرتے ہیں, اور اس حدیث کے ساتھ کہ یہ جو خوبصورتی ہے اس حدیث کی کہ اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا صحابی کا. حالانکہ وہ دیکھیں یہ اس دور میں یہ گناہ ہو رہا ہے, اس کا اس دور میں بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن نماز ٹھیک کریں اپنی. شیطان جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نماز آپ کا فورٹریس ہے, آپ کا قلعہ ہے. سب سے پہلے شیطان فورٹریس پہ حملہ کرتا ہے, اس کے بعد وہ اندر آتا ہے. جس کی نمازیں آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہیں اس کے لیے پھر نا الارم بج رہا ہے کہ آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ تم پہ اٹیک کر رہا ہے, آہستہ آہستہ اٹیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے.
تو اہتمام کے ساتھ اچھے سے نمازیں ہمیں پڑھنی ہے. محنت دیکھیں زندگی میں باقی چیزوں میں محنت نہیں کرتے تو نماز میں کیوں یہ بہانہ آ جاتا ہے کہ محنت کیوں کریں اور کیوں پڑھیں, دل نہیں کر رہا, یہ باقی چیزوں میں تو نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں اپنے اوپر رحم کریں انشاءاللہ اور نماز کی طرف آئیں. مذہب کی طرف آنا ہی واحد حل ہے, ہمیں ان چیزوں سے نکالے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لائٹ کی طرف لاتا ہے, اللہ پرومس کرتا ہے ہوپ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے کنٹینٹمنٹ کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے فارگیونیس آف سنس کو, اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے سیلویشن کو, اور اللہ تعالیٰ پرومس کرتا ہے اطمینان کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو انشاءاللہ ہمیں اسی طرف آنا پڑے گا تاکہ یہ مٹیریلزم کی جو بت ہے ہمارے دلوں میں جو اس وقت گھس چکا ہے, مٹیریلزم کا بت, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, اتنے مٹیریلسٹک ہم ہو چکے ہیں, یعنی پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے. اس بت کو نماز توڑے گی, وہ بت صرف نماز سے جا کے ٹوٹے گا. ادروائز وہ بت اتنا بڑا بنتا جائے گا, اتنا بڑا بنتا جائے گا کہ جو آج کل ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یونیورسٹیز میں پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے, عام گھروں کی لڑکیاں پروسٹیٹیوشن کر رہی ہیں. میں تو آپ کو بتاتا نہیں کھل کے کیا کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں. کس لیے ہو رہا ہے؟ مٹیریلزم کی وجہ سے ہو رہا ہے. لڑکا آئی فون 15 دلوائے گا, آئی فون 16 دلوائے گا, لڑکا گاڑی میں بٹھائے گا, گاڑی میں سیر کرائے گا, بڑی گاڑی ہے فارچونر لے کر آئے گا. اس حد تک مٹیریلزم داخل ہو چکا ہے اور لڑکوں میں بھی داخل ہو چکا ہے. تو ہماری جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے. واحد حل نماز ہے, واحد حل مذہب کا رجحان ہے, واحد حل ان کو ہوپ دلانا ہے, واحد حل جو ہے ان پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے انشاءاللہ لب لباب. اس لیے ہم نماز پہ کافی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی لیکچرز کیا کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.